کہتے جی فلانا بادشاہ ہمارا ہے پکا نمازی، 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اسلام نام مونچھے رکھنے یا داڑھی رکھنے کا نہیں۔ بادشاہ آتے ہیں تو جی کس بادشاہ کی داڑھی ہے تو یہ بڑا اچھا ہوگا، اس کی داڑھی نہیں ہو تو یہ برا ہوگا، یہ بادشاہ نماز پڑھتا ہے یہ بڑا اچھا ہوگا، یہ نماز نہیں پڑھتا یہ برا نہیں، یہ نہیں۔ یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ وہ اپنی قیامت بنانا چاہتا ہے یا بگاڑنا چاہتا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے۔ لیکن اللہ جسے حکومت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حکومت اور اقتدار کا معنی یہ ہے کہ تو میری زمین پر لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کر۔ ظلم کرتے ہیں، عدل و انصاف نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے بادشاہوں کے بیٹے لندن میں جوا کھیلنے آتے ہیں اپنے ملکوں سے، پورے جہاز پہ اکیلے بیٹھ کے آتے ہیں شہزادے، اور چند ہفتے رہتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترے تو جی رولز رائس گاڑی خرید لی اور ڈرائیور ساتھ رکھ لیا، اور جب جوا ہار کے واپس جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ڈرائیور پوچھتا ہے سر گاڑی کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں یار تو ہی گفٹ رکھ لے۔ رولز رائس گاڑیاں گفٹ میں دیتے ہیں، مسلمان بھوکے مر رہے ہیں اور یہ رولز رائس گاڑیاں کافروں کو گفٹ میں دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ان کے باپ کا مال ہے؟ یہ تیل اور سونا ان کے باپ کا ہے؟ یہ تو اللہ نے جس زمین میں نکالا ہے وہاں کے افراد کے مال ہے۔ وہاں کے ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تو امیر المومنین تھے نا، مدینہ طیبہ میں ان کا دارالخلافہ تھا اور وہی امیر المومنین تھے، لیکن تیل سے کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی نے اگر کہا کہ امیر المومنین آپ زیتون کے تیل سے کھانا کھاتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور بڑی اچھی حالت ملک کی، آپ اچھے کھانے کھایا کریں۔ فرمایا میں اس وقت اچھا کھانا کھاؤں گا جب میری پوری قوم اچھا کھانا کھانے پر قادر ہوگی۔ میں امیر ہوں، لوگ تو بھوکے مرے اور میں اچھے کھانے کھاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت کھاؤں گا جب ساری قوم کھانے لگے۔ تو عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے، عدل و انصاف کہ جس کے بغیر کوئی بھی دنیا میں حکومت کرنے والا اپنی تعریف کرانے کے قابل نہیں۔ اور خدا کی قسم جنہوں نے اللہ کی زمین پر اقتدار کے بعد عدل و انصاف کیا ہے ان کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اور زمین ہلنے لگی، ارتھکویک آیا، زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر نے اپنا درہ نکال کے جو زور سے زمین پہ مارا، فرمایا میں تیرے اوپر عدل کرتا ہوں اور تو ہلتی ہے، میں تو انصاف کرتا ہوں اور تو ہلتی ہے۔ خدا کی قسم 1500 سال گزر گیا، آج تک دوبارہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آیا، ایک درہ کافی ہو گیا زمین کو۔ پہاڑ تو وہاں بھی ہے، کہتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں تو یوں پھٹتا ہے تو یوں لاوا ہوتا ہے تو یوں زمین ہلتی ہے، مدینے میں زلزلہ کیوں نہیں آتا؟ پہاڑوں کی لائنیں ہیں وہاں، تو پورا ملک پہاڑی ہے، وہاں زلزلہ کیوں نہیں آتا؟ وہاں انصاف ہوتا ہے۔ خدا کی زمین پر تم بے انصافی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو مخلوق کے ساتھ، تو زمین ہل کر تمہیں متوجہ کرتی ہے کہ اللہ کی زمین پر ظلم نہ کرو۔ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کیا کہا کرتے تھے؟ ان کو کہتے تھے برطانیہ عظما۔ عظما کا معنی سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی حکومت دنیا کی۔ اور واقعی یہ اتنی بڑی حکومت تھی۔ اس زمانے میں امریکہ کمزور تھا، اس زمانے میں جرمنی کمزور تھا، اس زمانے میں روس کمزور تھا، صرف ان کی طاقت تھی اور پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی۔ اور اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا 24 گھنٹوں میں کہیں بھی۔ اگر آج یہاں غروب ہے تو دوسری جگہ طلوع ہے، 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں ان کی حکومت میں سورج نکلا نظر آتا تھا۔ تو کہتے تھے یار عدالت برطانیہ عظما کی اتنی بڑی حکومت ہے کہ ان کے ہاں سورج ہی غروب نہیں ہوتا، اور ان کے بڑوں نے ظلم کیا تو اب ان کے یہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب اتنی چھوٹی سکڑ کی حکومت رہ گئی 500 میل 400 میل میں کہ اب ان کے یہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم کی بنیاد ہے، ظلم کیا۔ آپ کہیں جی کہاں ہمیں ظلم نظر نہیں آتا؟ وہ دلی کے درختوں کے ساتھ وہ لٹکے ہوئے مسلمان جن کو انہوں نے پھانسیاں دے کر ہزاروں کی تعداد میں مارا، سور کے چمڑوں میں مسلمانوں کو بند کر کے آگ لگا کے جلایا، وہ کون تھے؟ ان کا ظلم کام کرتا ہے نا، بڑوں نے کیا ہے لیکن سزا تو ملی۔ اللہ نے ساری دنیا سے حکومت سکیڑ دی، پوری دنیا پہ اقتدار کرنے والے 300-400 میل میں رہ گئے۔ یہ ظلم کی بنیاد ہے۔
اور آج جو قائم ہیں یہ اپنی مخلوق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر آج ان کی حکومت قائم ہے، ورنہ یہ بھی ختم ہو جاتی. لیکن اب اپنی مخلوق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور انصاف کی بنیاد پر کافر اقتدار میں ہو یا مسلمان ہو، اللہ اسے باقی رکھتے ہیں. عدل و انصاف اقتدار چاہتا ہے کہ عدل و انصاف ہو. اللہ کی زمین پر انسانوں کے ساتھ ظلم ہو. انسان کو درکنار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور بات ہے، بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ، انہوں نے کہا کہ نیل کے کنارے اگر پیاسا مر گیا تو عمر سے قیامت میں پوچھ ہوگی کہ یہ بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ پیاسا کیوں مرا، اس کو پانی کیوں نہیں ملا، یہ عمر سے پوچھا جائے گا. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے زمین پر جو انسانوں کو بھیجا ہے، اقتدار جن کے حوالے اللہ کرتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ میری زمین پر ظلم نہ کرو، انصاف کرو، عدل کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے حقوق انہیں دو، ان کے حقوق پامال نہ کرو. آج مسلمانوں کی حکومتیں کتنی ہیں دنیا میں، سب ذلیل رسوا ہو رہے ہیں. کیوں؟ ان کے حاکم اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کی بنیاد پر ان کی ایک پیسے کی قیمت نہیں ہے. ان کی عزتیں ختم ہو گئیں، ان کی وہ نام جو مسلمانوں کا تھا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لوگوں کے اشارے پہ ناچتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی قوم پہ ظلم کیا، اللہ نے ان کی عزتیں چھین لی، ان کو برباد اور تباہ کر دی. اس لیے قرآن وہ ضابطہ ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اور قرآن یہ چیز سکھاتا ہے، قرآن نے یہ سبق دیا ہے. اب بچے اس حارث نے قرآن یاد کیا نا، تو اللہ نے حارث کی اس تختی کو منتخب کر لیا کہ بیٹا تیرے سینے کی تختی پر میرا یہ 30 پاروں کا قرآن محفوظ رہے گا. تو وہ سینہ کتنا مقدم ہے. میں نے جب قرآن یاد کرنا شروع کیا تھا تو قاری سعید الرحمان صاحب کا مدرسہ تھا راولپنڈی صدر میں، ڈلہوزی روڈ، کشمیر روڈ پر. تو وہاں ہمارے استاد ایک نابینا تھے، ہزارے کے تھے نابینا، قاری شاہ زمان صاحب. تو ہمیں پڑھاتے تھے. وہ نابینا حافظ قرآن ہونے کے باوجود رات کو جب سوتے تھے تو فرماتے تھے دیکھو میرے پاؤں کی طرف کوئی حافظ تو نہیں سو رہا. ہم حیران ہوتے تھے، بچے تھے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں تھی کہ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کی طرف پاؤں لمبے کر کے سونا بھی گناہ ہے. اس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کی طرف میں پاؤں لمبے کر کے کیوں سوؤں؟ میں نابینا ہوں، مجھے نہیں پتا، ذرا چیک کر کے بتاؤ میری ٹانگوں کی طرف کوئی حافظ تو نہیں سو رہا. وہ گناہ سمجھتے تھے اس بات کو. تو یار وہ کتنا سینہ مقدس ہے جس سینے میں اللہ کا قرآن آتا ہے، وہ کتنا مقدس سینہ ہے. پر دعا کیا کرو اللہ جس سینے کو قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار بناتا ہے، اللہ اس سینے میں قرآن کی سمجھ عطا کرے. اصل بات قرآن کی سمجھ ہے. قرآن کے الفاظ تو یاد ہو گئے، اب اللہ اس قرآن کی سمجھ دے دے قرآن کہتا کیا ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، وہ سکھوں کی اولاد تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا نام رکھا عبید اللہ. اور عبید اللہ نے 18 سال حضرت شیخ الہند سے قرآن حدیث پڑھا. 18 سال، 1-2 سال نہیں، 18 سال. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ الہند سے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی سیکھی، فقہ بھی، سارے علوم پڑھے، اور ساتھ ساتھ میں نے دنیا کی سیاست بھی سیکھی. اور اللہ نے قرآن میں اتنا ملکہ ان کو عطا کر دیا تھا کہ کوئی آدمی 6 مہینے ان کے ساتھ رہ جائے، صرف 6 مہینے گارنٹی تھی کہ جو آدمی 6 مہینے میرے ساتھ رہے گا پورے قرآن سے میں اسے واقف کروا دیتا. وہ آدمی قرآن کے سارے اعمال سے واقف ہوتا تھا. قرآن کہاں حکم دے رہا ہے، کہاں منع کر رہا ہے، قرآن میں کہاں کہاں اللہ نے کون کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کس کس مقام پر کس کس کام سے منع کیا ہے. صرف 6 مہینے میں. اتنا ملکہ کسی کے پاس نہیں تھا. اور آپ کہیں گے کہ جی ان کا کوئی شاگرد تو دنیا میں نظر نہیں آتا. آپ کو نظر نہیں آتا. ہندوستان اس وقت تھا، آج پاکستان ہے، لاہور میں، جس کو تم کہتے ہو کہ مولانا احمد علی لاہوری، جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی، ساری زندگی قرآن کی تفسیر لکھی، ساری زندگی قرآن کی تفسیر پڑھائی، مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آئی، انہوں نے قرآن مولانا عبید اللہ سندھی سے پڑھا. احمد علی لاہوری کے استاد تھے. وہ کہتے تھے 6 مہینے مجھے دے دو، میں سارا قرآن سمجھا دوں گا. ایسا بندہ ہندوستان میں کوئی نہیں آیا آج تک.
وہ قرآن کو سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم نے قرآن کو خالی الفاظ پڑھ لیے ہیں, تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں کہ مرد عورت سب پر جبراً انہیں کہو کہ وہ دین سیکھیں, علم سیکھیں. وہ کہتے ہیں میری حکومت ہو تو میں مسلمانوں پہ لازم کر دوں کہ جو نہیں پڑھے گا اسے سزا دوں گا. جبری تعلیم, جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں جبری تعلیم نہیں ہے. 16 سال تک کوئی ہے ایسا ماں باپ جو کہے میں اپنے بچے کو نہیں پڑھاتا, کوئی بچہ کہے میں نہیں پڑھتا. یہی جبری تعلیم ہے, زبردستی. انہیں زبردست مجبور کرو کہ وہ بچوں کو پڑھائیں. جب دنیاوی تعلیم جبری ہو سکتی ہے تو دینی تعلیم جبری کیوں نہیں ہو سکتی؟ علم حاصل کرنا ہے نا, نالج حاصل کرنا ہے. دنیاوی نالج حاصل کریں گے دنیا آرام سے گزرے گی, اسلامی نالج حاصل کریں گے قیامت آرام سے گزرے گی. یار یہاں تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے. میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے. بہت کم لوگ ہوں گے میری امت کے جو 70 سال کو کراس کریں گے. 70 کو کراس کرنے والے تھوڑے ہیں, 70 تک مرنے والے زیادہ ہیں. دنیا میں سروے کر لیں آپ, یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضور کی اپنی عمر کتنی تھی؟ 63 سال, 63. حضرت ابو بکر کی عمر کتنی ہے؟ 63. عمر کی عمر کتنی ہے؟ 63. وہ 63 سال کی عمر رکھتے تھے تینوں. آج اکٹھے مزار اقدس میں تینوں لیٹے ہوئے, تینوں کی عمر 63 سال ہے. 13 سال چھوٹے ہیں حضور سے حضرت عمر, اور حضور کے انتقال کے 13 سال بعد ہی انتقال ہوا. 63 سال پورے ہوئے تو انتقال ہوا. اور یہی دن ہیں محرم کے. آج 7 محرم ہے غالباً, 4 5 6 محرم ہے آج, اور 10 محرم ہوگی انشاءاللہ تھرسڈے, جمعرات کو. تو ٹیوزڈے کو فرسٹ محرم تھا, تو آج 6 محرم ہے. تو محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کو شہید کیا گیا. 26-27 پہ حملہ ہوا اور محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی. آپ کا جنازہ پڑھ کے آپ کو دفن کیا. تو محرم کی پہلی تاریخ کو عمر شہید ہوئے ہیں اور محرم کی 10 تاریخ کو حسین شہید ہوئے ہیں. تو یہ پورا عشرہ جو ہے نا 1 سے لے کر 10 تک, اس عشرے کا نام ہے عشرہ فاروق حسین. پہلی تاریخ حضرت فاروق اعظم اور 10 تاریخ حضرت حسین. آپ نے پتہ ہے ان میں رشتہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کی جو بیوی ہیں وہ حضرت حسین کی بہن ہے, حضرت علی کی بیٹی ہیں. فاروق اعظم کی بیوی حضرت حسین کی حسن اور حسین کی بہن ہے, اور حضرت فاطمہ تو زہرا کی بیٹی ہیں, اور حضرت علی کی بیٹی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. تو یہ سالہ بہنوئی ہوئے. حضرت عمر اور حضرت حسین یہ سالہ بہنوئی ہیں, ایک کی بہن دوسرے کے گھر میں سالہ بہنوئی ہیں. اور ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ سالہ بہنوئی کا. تو اللہ نے ان کو تاریخ بھی کیسے عطا کی؟ 1 تاریخ فاروق اعظم کی شہادت ہے اور 10 تاریخ حضرت حسین کی شہادت ہے. یہ پورے 10 دن عشرہ فاروق حسین محرم کے ہیں. لیکن کاش کہ ہم محرم کی حقیقت کو سمجھتے. اللہ نے اس مہینے کو, یعنی اسلامی سال کا مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا محرم سے. اور محرم کی پہلی تاریخ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو شہادت حضرت فاروق اعظم ہے, اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شہادت حضرت حسین ہے. تو آپ ذرا اس پہ غور کریں کبھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے مدینہ طیبہ, فرمایا یہودی روزہ کیوں رکھتے, ذرا پتہ کرو. انہوں نے کہا جی ہم نے یہودیوں سے پتہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے بچایا تھا 10 محرم کو, تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مجھے فرعون سے اللہ تو نے بچایا, روزہ رکھا تھا, تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سمجھ کے رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا یہودی تو موسیٰ کا خالی نام لیتے ہیں, مانتے نہیں. میں موسیٰ کی سنت ادا کروں گا. میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرو, لیکن صرف 10 کو نہ رکھو. یہودی 10 کو رکھتے ہیں. سنت موسیٰ کی زندہ کرو, اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی اختیار نہ کرو. 9 کا ملایا کرو 7 یا 11 کا. اس لیے اب یہ رمضان, یہ روزہ آ رہا ہے تھرسڈے کو. جس آدمی نے 2 روزے رکھنے, وینسڈے یا تھرسڈے رکھے, یا تھرسڈے اور فرائیڈے رکھے. یہ سنت ہے, حضور نے خود بھی رکھا ہے
اور امت کو رکھنے کا حکم بھی دیا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ ساتھ ملاؤں گا، لیکن آئندہ سال حضور کا انتقال ہے، لیکن امت کو بھی سبق دے گا نا کہ روزہ ایک ملاؤ تاکہ موسیٰ کی سنت بھی زندہ ہو جائے اور یہودیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت بھی نہ آئے۔ اس لیے محرم میں یہ بات کہ روزہ رکھو، 2 روزے 9 10 یا 10 11 یہ ثابت ہے۔ اور دوسری بات کیا ثابت ہے کہ روزے پہ افطاری کے وقت اچھا کھانا بناؤ، زیادہ کھانا بناؤ، 2 باتیں، اچھا کھانا بناؤ، زیادہ کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے دوست احباب کو بھی کھلاؤ۔ جس نے یہاں تو غریب ہے نہیں، کس کو کھلاؤ، دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہو، اور جس نے اپنے دسترخوان پہ اچھا کھانا بنا کے 9 10 یا 10 11 محرم کو روزہ افطار کیا، اللہ اس کے دسترخوان پہ سارا سال برکت عطا فرمائے۔ اس کا دسترخوان کم نہیں ہوگا، سال میں برکت ہی برکت آئے گی۔ یہ 2 باتیں ثابت ہیں، پتہ نہیں ہم تو کتنی باتیں کرتے ہیں، ثابت یہی بات ہے بس۔ ہم تو اتنے ظلم پہ اتر آئے کہ ہم کہتے ہیں جی محرم میں شادی نہ کرو، حرام ہے۔ پاکستان میں